صاحب نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء کرام تخلیق کو کامل تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام اور یہاں تک کہ ویٹیکن کے پوپ نے بھی نظریہ ارتقاء کو مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ آخر گامدی صاحب، جب بھی سائنس اپنا موقف بدلتی ہے تو مذہبی حلقے بھی اپنے موقف کو مینیور کیوں کر لیتے ہیں؟ یعنی نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل کبھی بھی مذہبی حلقوں کو ارتقاء کا مسئلہ درپیش نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر غور و خوض شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں منفی یا مثبت رائے قائم کی جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات قائم کرتے اور غور و خوض کر کے نتائج نکالتے۔ سائنس ایک بالکل الگ علم ہے، اس میں حیاتیات کا، اس میں طبیعیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی علم ہے اور اس انسانی علم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ لوگ ہدایت کی کتاب کے طور پر کر رہے تھے، وہ انسان کے موت کے مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی تصور، کسی فلسفے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ آپ دوا ایجاد کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ آپ کوئی ڈرامہ کریں گے، آپ کوئی فکشن لکھیں گے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس کا اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جس وقت سامنے آتی ہیں اسی وقت اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے زمین تخلیق کی اور جب ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے زمین تخلیق کی گئی اور بعد میں آسمان بنائے گئے۔ تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک وقت میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایک کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور باقی موقعوں کے اوپر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تخلیق کے مختلف مراحل کس طریقے سے روبہ عمل کیے ہیں۔ تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں ان میں کبھی آسمان پر کام ہو رہا ہے، کبھی زمین پر کام ہو رہا ہے، اس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے خدا کی قدرت کے بیان کے پہلو سے۔ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل میں وہ اس کو موضوع ہی نہیں بناتا۔ تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا موضوع حقیقت میں کیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو ایسے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت کی ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تفصیلات بیان کرنا یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے علم کی طرف رجوع کیجیے اور وہاں پر نظریات قائم کریں، اس کے لیے ایویڈنس فراہم کریں۔ غامدی صاحب، جو جدید انسان ہے، ہومو سیپین ہے، اس کی عمر سائنس تقریباً 2 لاکھ سال بتاتی ہے۔ تو غامدی صاحب، جو پہلا مونوتھیسٹک مذہب ہے یہودیت، جس کا ہمیں تاریخ میں سراغ ملتا ہے، وہ آج سے کوئی 3000 سال قبل آیا۔ تو غامدی صاحب، یہ جو بیچ کے 1,97,000 سال ہیں، اس میں کیوں خالق اپنی مخلوق کی ہدایت سے بے خبر رہا؟ میرا تو رجحان یہ ہے کہ خود انسانی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہے جس کو آپ 2 لاکھ سال تک لے جاتے ہیں، اس مرحلے میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے، جس نے انسانی شعور اس کو دیا، انسانی شخصیت دی ہے۔ مذہب کی تاریخ اور بلکہ انسان کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ انسان وہ کب شروع ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہم عام طور پر بائبل سے اندازہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہت پہلے شروع ہوئی ہو۔ بائبل میں جو نسب نامہ بیان ہوا ہے وہ پرانے طریقے پر بیان ہو گیا۔ اس میں ہوتا تھا یہ عام طور پر کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات انسان کی عمر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔